هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ آل عمران آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المہاد. ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادهم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے. اولئک هم وقود النار، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں. کدأب آل فرعون، ان کا حال فرعون کی قوم جیسا ہوگا. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. قل کہہ دیجیے للذین، ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون عن قریب، تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر جو ہے یہ نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کی پکڑ سے ایسے لوگوں کو بچا سکے گی. یعنی جو کافر ہوتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اگر اللہ ان کے بارے میں لکھ دے کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، تو دنیا میں جہاں بیٹے کام آتے ہیں، مال کام آتا ہے، تو قیامت کے دن اولاد اور مال کسی بندے کے کام نہیں آئے گا. تو اگر اللہ لکھ دے کسی آدمی کے لیے، کافر کے لیے جہنم کو، تو مال اور اولاد اس عذاب سے کچھ بھی نجات دینے کے لیے کافی نہیں ہوں گے. اولئک وقود النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر جو ہیں یہ آگ کا ایندھن ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جہنم بنائی ہے اس کے وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر جو ہیں وہ اس آگ کا ایندھن ہے. تو انسانوں سے مراد وہ کافر ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور کچھ وہ مسلمان بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے تھے لیکن اللہ رب العالمین کی معصیتوں کا ارتکاب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو بھی جہنم میں بھیجیں گے.
بالآخر جو مسلمان ہیں وہ جہنم سے باہر نکال دیے جائیں گے، اس صورت میں جب کہ انہیں ان کے گناہوں کی سزا مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر ہیں کدب آل فرعون، آل فرعون کی طرح، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان کا حشر جو ہے وہ آل فرعون کی طرح ہوگا، جیسے اللہ رب العالمین نے آل فرعون کو غرق کیا۔ والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جتنی بھی وہ قومیں ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذابات مسلط کیے، وہ قوم صالح ہو سکتی ہے، قوم سمود ہو سکتی ہے، قوم عاد ہو سکتی ہے، نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ تو جتنی بھی قومیں ہیں جن کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حال بھی ویسے ہی ہوگا۔ وجہ یہ تھی کہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، تو ان کافروں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہاں در حقیقت اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفد نجران آیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مناظرہ کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے در حقیقت ان کے لیے یہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جو عذاب حال ہے وہ بھی آل فرعون کی طرح نہ ہو جائے اور ان قوموں کی طرح نہ ہو جائے جن کے اوپر اللہ نے عذاب کو مسلط کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یہ کافر جتنے بھی طاقتور ہو جائیں اور کافروں کے پاس جتنا مرضی مال ہو اور جتنی بھی افرادی قوت ہے اور یہاں تک کہ مالی قوت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اب یہ آیت مبارکہ اترنے کی دیر تھی، جتنے بھی کافر تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں مغلوب کرنا شروع کر دیا، اور اللہ رب العالمین کی یہ جو ایک پیشین گوئی ہے یہ صحیح ثابت ہوئی، حرف بہ حرف ثابت ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کے بعد جو بنو قریظہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کیا، اور بنو نذیر جو تھے ان کو جلا وطن کیا گیا۔ اور اسی آیت مبارکہ کے اترنے کے بعد جو یہودی تھے، جو خیبر کے یہودی تھے، اللہ رب العالمین نے جب مسلمانوں کے لیے اس خیبر کو فتح کیا تو اس فتح کے نتیجے میں بھی جو یہودی بڑے طاقتور تھے اور بہت مالدار تھے، اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کو بھی مغلوب کر دیا۔ تو یہ ایک پیشین گوئی تھی کہ ان قریب جو کافر ہیں آج جس بھی صورت میں ہیں، ایک وقت آئے گا یہ بہت جلد مغلوب ہو جائیں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا، بنو قریظہ اور بنو نذیر اور جو خیبر کے یہودی تھے یا تو وہ قتل ہو گئے یا جلا وطن کر دیے گئے یا وہ ٹیکس اور جزیہ دینے کے لیے مجبور کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا میں تمہاری سزا ہے، آخرت میں تمہاری سزا کیا ہے؟ تحشرون الی جہنم، تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ تین آیات جو ہیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں نہ اولاد کام آتی ہے، نہ مال کام آتا ہے، بلکہ اللہ ویسے عذاب مسلط کرتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے پہلی امتوں کے اوپر عذاب کو مسلط کیا۔ اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ کی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔